بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 75 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز میں کوئی امر نادر پیش آ جائے تو اس وقت کیا حکم ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فی الصلاة اذا نابهم فیہ شیء التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مقرر فرمایا، سن فی الصلاۃ، نماز کے اندر یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ اذا نابہم فی شیء، جب کوئی امر نادر پیش آ جائے، کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں مخصوص انداز میں تالی بجائیں، تصفیق مخصوص انداز میں تالی بجائیں۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جب امام کو مطلع کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، امام سے کوئی غلطی ہو جائے، تو کوئی امر نادر پیش آ جائے، تو اس وقت مقتدیوں کے لیے کیا حکم ہے، مقتدی کیسے اس کو مطلع کریں۔ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا امام صاحب ایک رکعت پڑھا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر 2 رکعت پڑھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر ہی سلام پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کوئی اور غلطی کرتے ہیں، تو امام کو اس صورت میں کیسے مطلع کیا جائے کہ آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا نماز کے اندر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے کہ اگر ایک رکعت پڑھ کے امام صاحب نے جو ہے وہ تشہد شروع کر دی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یا پھر انہوں نے 2 رکعتیں پڑھا کر تیسری کے لیے وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، جیسے فجر کی نماز ہے تو اس کی 2 ہی رکعتیں ہیں، تو تیسری کے لیے وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو مقتدی کو یاد ہے کہ 2 رکعتیں پوری ہو چکی ہیں، اس کے بعد تشہد ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، لیکن امام صاحب تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 3 رکعت والی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں 2 رکعت پر ہی جا کے انہوں نے سلام پھیرنے کی کوشش کی، یعنی کہ تشہد کو اتنا لمبا کیا کہ سلام کے قریب پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں امام کو کیسے جو ہے وہ مطلع کریں۔ تو اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، امام کوئی غلطی کر لے، تو مقتدیوں میں سے جو مرد ہیں وہ تسبیح کریں، ان کے لیے تسبیح کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں، اس کو غلطی کا احساس دلا سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، یعنی جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے، تاکہ امام کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، وہ ہوشیار ہو جائے گا کہ اس نے شاید کوئی غلطی کی ہے، اس وجہ سے جو ہے مقتدی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے عام طور پر نماز کے اندر جو ہے وہ کلام کرنا یا اس کو یہ بتانا کہ ابھی نہیں، جیسے 2 رکعت والی نماز ہے تو 1 رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھ کے تو یہ کہنا کہ امام صاحب دوسری رکعت تو باقی ہے، تو اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بجائے وہ صرف سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور سبحان اللہ کا لقمہ سنتے ہی امام صاحب جو ہے وہ اس کو قبول کر کے اپنی غلطی کا تدارک کر سکتے ہیں، اپنی غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے تسبیح کا حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں جب امام صاحب بھول جائیں، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ لیکن عورتیں جو ہیں، جب امام کے پیچھے عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، امام صاحب بھول گئے، مردوں کو بھی یاد نہیں رہا، جو آگے مقتدی جو مرد مقتدی ہیں ان کی صفیں آگے ہوتی ہیں، عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں، تو مرد مقتدیوں کو بھی یاد نہیں رہا کہ امام صاحب جو ہے وہ بھول گئے ہیں، انہوں نے 2 رکعت والی نماز پہ تشہد نہیں پڑھی بلکہ تیسری کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ 3 رکعت والی نماز میں دوسری پر ہی جو ہے وہ سلام پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں قاعدہ اولیٰ میں ہی، تو اس صورت میں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، جو عورتیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، جو مقتدی ہیں، تاکہ وہ ان سے لقمہ لے کر اپنی غلطی کا جو ہے وہ تدارک کر سکیں۔ تو ان کے لیے
تصفیق کا حکم ہے، یعنی تصفیق کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی پشت پر مارنا، اس کو تصفیق کہا جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے تصفیق کا حکم ہے کہ وہ زبان سے نہ بولے بلکہ تصفیق کرے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے، جس سے ایک ہلکی قسم کی تالی پیدا ہوتی ہے، تالی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ امام کو پتہ چل جائے گا، اس کے کانوں میں جب آواز پہنچے گی تو وہ مطلع ہو جائے گا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ اپنی غلطی کا تدارک کر سکتا ہے، اس سے نماز بھی فاسد نہیں ہوگی اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جا سکتی ہے۔ یعنی جب اس کو کسی مقتدی نے جو ہے وہ لقمہ دے دیا سبحان اللہ کا، یا مرد اگر مقتدی نہیں عورت مقتدی جو ہے وہ لقمہ دیتی ہے تصفیق کے ذریعے سے، تو اس کو اطلاع ہو جائے گی اور وہ اپنی غلطی کا تدارک کر لے گا۔ تو اب اگر فجر کی نماز میں 3 رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو رہا ہے یا 1 رکعت پڑھ کر دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تو فرض میں تاخیر ہوئی، اور فرض میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اسی طرح واجب کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہو گئی یا واجب چھوٹ گیا، اس کو جو ہے وہ کھڑا ہونا تھا بیٹھ گیا، یا پھر یہ ہے کہ تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا نہیں ہوا 2 رکعتوں کے بعد، تو بھی جو ہے وہ کھڑا ہونا فرض تھا، اس فرض میں تاخیر ہوئی، تو اس کو احساس ہو جائے گا اس تاخیر کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر سجدہ سہو آئے گا، سجدہ سہو کر کے وہ اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے۔ اگر اس نے امام نے ایسا کر لیا، مقتدیوں کا جو ہے وہ لقمہ لے لیا، چاہے وہ تسبیح ہے مردوں کی طرف سے یا تصفیق ہے عورتوں کی طرف سے، تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی سجدہ سہو کر کے۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں زبان سے کلام بھی نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ زبان سے کلام کرنے میں امام صاحب کو یہ بتانے میں کہ آپ بھول گئے ہیں نماز میں، یہ کلام ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو نماز کو فساد سے بچاتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کر کے جو ہے وہ نماز کو فساد سے بھی بچایا جا سکتا ہے اور امام صاحب کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلایا جا سکتا ہے۔ جب نماز کے اندر کلام ممنوع ہے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امام کو غلطی کا جو ہے وہ غلطی کی اطلاع دینے کے لیے تاکہ اپنی غلطی کو صحیح کر لے، یہ طریقہ بتایا ہے کہ مرد تسبیح کریں یعنی سبحان اللہ کہیں، اور عورتیں جو ہے وہ تصفیق کریں یعنی کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جو ہے وہ ماریں، جس سے ہلکی تالی پیدا ہوگی، تالی کی آواز پیدا ہوگی، تالی بجے گی تو امام سب چوکنا ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی وہ اصلاح کر لیں گے۔ اور اس صورت میں جتنی تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے، نماز فاسد ہونے سے بچ جائے گی۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر مردوں کے لیے تسبیح اور عورتوں کے لیے تصفیق کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نماز کے دوران کوئی امر نادر پیش آ جائے، یعنی امام نے کوئی ایسا نادر کام کر دیا جو عام طور پر نماز میں نہیں ہوتا، یعنی 2 رکعت والی نماز پہ اس نے سلام پھیرنا تھا، تشہد پڑھنی تھی، اس نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کی، یا پھر یہ ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت پڑھ کے ہی وہ جو ہے وہ تشہد میں بیٹھ کے دوسری رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے۔ عام طور پہ یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے امر نادر کا لفظ استعمال ہوا۔ اس طرح کا امر نادر اگر نماز کے دوران کوئی پیش آ جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے، تو اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے۔ اس صورت میں حکم مردوں کے لیے تسبیح کا ہے، یعنی وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو غلطی کا جو ہے وہ امام کی غلطی کا تدارک کر سکتے ہیں، امام کو غلطی کی اطلاع کر سکتے ہیں، جس سے وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ جبکہ عورتوں کے لیے تصفیق کا حکم ہے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنے سے ہلکی تالی کی آواز پیدا ہوگی، جس سے امام چوکنا ہو جائے گا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ اپنی غلطی کا تدارک کر سکے گا اور نماز فاسد ہونے سے بچ جائے گی۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہے۔ نمبر 1، نماز کے دوران امام صاحب بھول جائیں تو مرد مقتدیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نمبر 2، تصفیق کسے کہتے ہیں اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔